السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم بھائیو، آج ہم قرآن مجید کا ایک سبق پڑھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں پر علی نواز بھائی کے گھر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بیٹھنا اس مجلس کو مبارک بنائے۔ آج اللہ کی توفیق سے جو آیات پڑھنی ہیں اور ان سے جو نصیحتیں، عبرتیں، اسباق نکلتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ سورہ مریم کی وہ آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ان کا جو دعوت دینے کا قصہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 41 سے شروع ہوتی ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات میں صرف جو آیات کی تفسیر صرف اس پہ اتفاق کرنے کے بجائے آیات کی براہ راست تفسیر کے ساتھ ساتھ جو اس میں سے اسباق نکلتے ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ان پر بھی فوکس کیا جائے، اور جس قدر یہاں یعنی وقت کے حساب سے میسر ہوا، اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ پہلی آیت اس سلسلے میں جو ہے آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا سورہ مریم میں قصہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ یاد کرو الکتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس سے جو ہمیں ساتھ ساتھ ہی جو بعض اسباق نکلتے ہیں، یہ کہ اچھے لوگوں کا جو تذکرہ کرنا ہے قرآن مجید میں، اس کا بہت دفعہ ذکر، یہ اسلوب اختیار کیا گیا سمجھانے کے لیے، قصوں کا، اچھے لوگوں کا بیان، برے لوگوں کا بیان۔ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ بھی یقیناً اثر کرتی ہے چیز، اور کئی لوگوں پہ کرتی ہے، لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، اس کے ساتھ اگر اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ فلاں بندہ اس نے سچ بولا، اس نے اس طرح سچ بولا اور اس کا یہ اچھا انجام ہوا، فلاں نے جھوٹ بولتا تھا اور اس کا یہ بھیانک انجام ہوا، تو وہ جو قصہ ہے وہ خاص اثر چھوڑتا ہے ذہنوں پر۔ اس کا لازماً بہت اثر ہوتا ہے، تبھی قرآن مجید میں اس قدر قصے جو ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لیے، نصیحتوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے جو قصے جن آیات میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی جو مقدار ہے وہ 30 سپاروں سے، بعض علماء نے بیان کیا کہ اگر قصوں کو جمع کیا جائے تو 8 سپاروں کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑا تناسب ہے جو قرآن مجید میں قصوں کا، جس میں کہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اسلوب ایک ہمیں دعوت دین میں استعمال کرنا چاہیے، جیسے انبیاء نے بھی، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیا، قصے بیان کیے، اور خاص طور پہ اپنے جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا، یہ گھروں میں عام چیز ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کہانی سنائیں، یعنی بچے ایک خاص دلچسپی کے ساتھ جو قصہ گوئی، اس میں خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ تو کئی جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو صحیح انتخاب کر کے سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں، اور ان کے بھی آج کل
بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا قصہ سنانے کا۔ اب بچے کا جو ایک خاص دلچسپی کی چیز ہے وہ اس کو وقت نہ دیا جائے، کس چیز کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے مثلاً دوست احباب سے ملنے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی اس نے رزق کمانے میں اتنا زیادہ مگن ہے، تو جو چیزیں عموماً یعنی اس قدر اہم نہیں ہوتی جتنی کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا اہم ہے۔ تو بچے جب اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں یا نہ بھی کریں تو خود سے ان کو اس میں انوالو کرنا، قصے کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنا، وہ قصے خصوصاً جو کہ قرآن و حدیث میں سچے قصے آئے ہیں ان کو بچوں کے انداز میں جتنی عمر ہے ان کی اس کے حساب سے بیان کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے تربیت کرنے کا، ان کے بات پختہ کرنے کا ذہن ہے۔ بعض دفعہ ہم جو قصے ہیں ان میں وہ طریقہ اس میں صرف ایک بچے کی جو اس کی خواہش کی تسکین ہے اس کے لیے اس کو قصہ سناتے ہیں، یعنی کوئی ادھر ادھر کی کوئی الف لیلہ کہانی، کوئی ٹارزن کی کہانی، کوئی ایسی چیزیں جن کا کہ بے مقصد بالکل اس طرح کے قصے سنا کے وقت برباد کیا جاتا ہے، بچوں کے ذہن بھی اس سے خراب کیے جاتے ہیں۔ تو اس کو اختیار کرنے کی بجائے جو صحیح نصیحت والے سبق والے قصے ہیں ان پر زور دینا چاہیے۔ اور آپ قرآن و حدیث کے قصے دیکھیں تو اس قدر ہیں کہ انہی کو اچھے طریقے سے بچوں کے ذہن نشین کرا دیا جائے تو بہت خیر ہے اس میں۔ اس کے علاوہ بھی جو نیک لوگوں کے قصے ہیں یا برے لوگوں کے قصے، یعنی اس طرف سے سبق لینے کے لیے۔ پھر قرآن کے قصوں میں ایک چیز ہمیں یہ بھی نمایاں نظر آتی ہے کہ قصے وہ اس میں جو تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو کہ سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایسی تفصیلات میں یعنی نہیں جایا جاتا جو کہ بیکار ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو قصہ سنائیں اس لیے کہ جی اس قصے میں سبق ہے، تو قرآن کے قصے سناتے ہوئے بعض دفعہ ایسی تفصیلات جن کا قرآن حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں یا ایک مشہور چیزیں ہیں، ویسے ہی ان میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں بتانے والے سننے والے کہ جو اصل میں قصے کا مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو اس سے اصل میں سبق نکالنا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مثلاً عزیز کی بیوی کے ساتھ قصہ، اب اس میں جو اصلی سبق ہے پاک دامنی برائی کا کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، کیسے اس کے آگے جمے رہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے اس کو غالب کیا بعد میں، یہ پیچھے رہ جائے، اور یہ کہ اس کا نام کیا تھا اور کہ اس طرح کی کوئی اور تفصیلات جو کہ کئی ایک اسرائیلیات سے اور ویسے ایک مشہور بھی ہو گئی ہیں، یعنی جن کا کوئی مستند حوالہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ جب قصہ ہم اس اسلوب تربیت کو استعمال کریں تو قصے میں تفصیلات وہ ذکر کی جانی چاہیے جو کہ اصل میں تربیت کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے تفصیلات چاہیے۔ خام خواہ کی تفصیلات سے وقت ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں، چاہے وہ بڑوں کے سامنے ہو یا بچوں کو ان کے انداز میں سنایا جائے، ہمارا فوکس صحیح ہونا چاہیے۔ آخرت نیکیاں حاصل کرنا، بچے کی صحیح تربیت کرنا مقصد ہے، محض قصہ کوئی مقصد نہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا یہ جو طریقہ ہے قصے کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنے کا اس کو استعمال کریں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ یاد کرو الکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور یہ یقیناً بہت ہی ان کی یعنی فضیلت والی یہ بات ہے۔ آگے اس انتخاب کا جو کی وجہ ہے اس کو بیان کیا گیا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے انتخاب کی جو وجوہات بیان کی کہ کیوں ابراہیم کو خصوصاً کیوں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، کیونکہ وہ بلا شبہ وہ کیا تھے، کان صدیقاً نبیًا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ صدیق یعنی بہت زیادہ سچائی والا، صرف سچ بول دینا، کبھی بول دیا یا اکثر بول دیا نہیں۔ صدیق جس کی صفت ہے کہ وہ سچ ہی سچ بولتا ہے،
بہت زیادہ سچائی اختیار کرنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ سچائی اختیار کرتے تھے؟ بندوں کے ساتھ معاملے میں بھی سچائی اختیار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس میں بھی سچائی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا، ان کو پورا کیا، اس میں کامیاب، پوری طرح سے کامیاب ہوئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کا جو سچائی کا معاملہ تھا، جو اللہ کے احکام اور اس کی بدرجہ اتم پیروی کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ سچائی اسی طرح جو لوگوں کے ساتھ سچائی، مطلب بندہ سچائی کی جستجو کرتا رہتا ہے تبھی وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ چیز جنت کی طرف اس کو لے کر جاتی ہے۔ اس میں بعض لوگ جو ایک اشکال اٹھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صدیق ہونے میں ان کے تئیں ایک جو چیز اس پہ ایک حرف آتا ہے، یعنی غلط فہمی کی وجہ سے، وہ یہ کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پر جھوٹ بولے، اور وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ جو ایک دفعہ انہوں نے اپنے جو قال یا ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے اس وقت کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور اسی طرح کہا قال انی سقیم، اور پھر جو ان کی بیوی حضرت سارہ ساتھ تھیں، جب ظالم بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو ان 3 جھوٹوں کا، جھوٹ بولنے کا حدیث میں تذکر ہے۔ تو بعض لوگ، حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں ظاہر ہے صحت کے اعلیٰ ترین درجے پہ، اس کی سند دیکھیں تو سورج کی طرح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امام بخاری سے زیادہ سچے تھے، اس طرح سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھی صحیح بخاری میں آ رہے، انہوں نے جھوٹ بولا، ابراہیم علیہ السلام صدیق النبیہ، وہ تو سچے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہیں ہوں؟ تو یہ اصل میں کیا امام بخاری ان کی سچائی کی بات ہے؟ وہ کوئی اپنی بات لے کر آ رہے ہیں، وہ تو صحیح ترین سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بتا رہے ہیں اور وہ ہماری عقل میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو کمال، ان کا جو کمال ہے، ان کے جو برگزیدہ ہستی ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو اصل میں ہمارا مسئلہ ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے۔ جو اس میں جھوٹ بیان کیے گئے ہیں حدیث میں، اس میں کیا گیا انی سقیم، اب حدیث میں آیا کہ جی اس میں یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، اس کا حدیث کتاب کہہ دیں کہ یہ امام بخاری کے جی حدیث میں غلطی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں وہی قصہ بیان کیا گیا اس میں یہی لفظ ہے، فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ انہوں نے جب وہ جانا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سے انہوں نے پوچھا جانے کے بارے میں، جہاں بھی ساری قوم جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں سقیم ہوں، بیمار ہوں۔ اب بیمار ہوں اصل میں کیا تھا؟ کیا یہ واقعی صریح جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ اصل میں توریہ اختیار کیا انہوں نے، یعنی جو کچھ مقصد یہ تھا کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو طریقے جس غلط طریقے پر تم سنگین جرائم اور جو شرک کا ارتکاب تم کر رہے ہو، اس پہ میں نالا ہوں، اس پہ میں بہت تنگ ہو رہا ہوں۔ تو یہ معنی تھا وہاں پر سقیم کا۔ تو انہوں نے ایک ایسا معنی بولا جس کا کہ ایک سے اس بات کے 2 معنی ہیں، ایک سے زیادہ معنی، اور ان کی جو مراد تھی وہ صحیح والا معنی تھا، اور جو سننے والے تھے انہوں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بیمار ہیں، تو وہ ان کو یعنی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ اصل میں توریہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس عبارت کو کہنے سے جو مقصد تھا، آپ کا مقصد وہ تھا جو کہ اس میں یعنی سچائی پر مبنی تھا۔ اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو اس میں ان کا اب وہ لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ ان سب کو بتوں کو کس نے توڑ دیا؟ جعلہم جذاذا الا کبیر لہم، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے رہنے دیا۔ اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کس نے کیا؟
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا۔ آپ دیکھیں اصل میں مقصد کیا ہے کہ بھی یہ بڑا جو ہے یہ کھڑا ہے، جو تمہارے ہاں سب سے ان میں سے بڑا بت ہے، اس کے ہوتے ہوئے سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ ان کو بچا نہیں سکا اور اب یہ بول بھی نہیں رہا ہے، خاموش ہے۔ تو اصل میں ان کی عاجزی، ان کی جو بے بسی ہے بتوں کی، اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا ان کے سامنے۔ تو بڑی واضح بات ہے کہ یہ بت ہے، وہ تو ہلتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ اس نے کیا۔ کیونکہ تم تو جو کہتے ہو یہ تمہیں نفع نقصان کا مالک ہے، کیا کیا کچھ تم اس سے مانگتے عبادت کرتے ہو، تو یہ اس نے کیا۔ اب یہ بول بھی نہیں رہا اور نہ ہی اس نے چھپایا۔ تو اصل میں ان کی جو بے بسی ہے اس کو ظاہر کرنا وہاں پر مقصد تھا، اور اس میں انہی کی مصلحت تھی، یعنی ان پر حجت قائم کرنے کا ایک طریقہ تھا، اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ کسی کو کوئی غلطی نہیں لگی۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فارجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اس کے ساتھ جب انہوں نے بات کہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کی طرف پلٹے کہ اصل میں تم ہی ظالم ہو۔ یہی مقصد تھا ان کا۔ تیسرا جو موقع تھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں جو بیان کیا گیا، اب ان دو آیتوں میں جو ان کے اس کال کا جواب دیا جائے گا وہی حدیث میں جواب ہے۔ اب حدیث کا اصل میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس پر تانا بازی، اس میں شک میں ڈالنا لوگوں کو بہت ہی یعنی سنگین چیز ہے کہ حدیث کی جو مستند ترین کتابیں ہیں اس میں لوگوں کو شک میں ڈالا جائے۔ جو جواب اس آیت کا دیں گے وہی جواب وہاں پر اس حدیث میں جو 3 جھوٹ بیان کیے گئے اس میں وہی جواب ہے۔ تو تیسرا موقع تھا جو حدیث میں بیان کیا گیا، تو ایک ظالم، انتہائی ظالم جو بادشاہ تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بہن ہے۔ اس میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، لہذا کیا مقصد تھا کہ میری دینی بہن ہے۔ تو دینی بہن، وہ آپ بیوی ہے یا کوئی بھی ہے، دینی لحاظ سے تو ایک بہن ہے۔ تو یہ بھی توریہ کی ایک شکل تھی۔ توریہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے توریہ کا جو یعنی توریہ کی جو راہ ہے اس کا مخرج وہ انہوں نے یعنی اس میں اختیار کیا۔ توریہ یہ سارے جو یعنی پچھلا جو انی سقیم اس میں بھی توریہ ہے کہ وہ ایسی بات بول رہے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، ان کا جو مطلب ہے وہ سچ جو معنی اس میں ہے وہ مطلب ہے، سننے والا دوسرا مطلب سمجھ رہا ہے۔ انی سقیم کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، اور یعنی بیمار جسمانی بیماری ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نالا ہوں، ناراض ہوں، تنگ ہوں، میں جس معنی میں وہ کہہ رہے تھے، تو یہ سچا معنی ہے، اور وہ سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انی سقیم کہ واقعی یہ جسمانی بیمار ہے اس لیے یہ ساتھ نہیں جانا چاہ رہے۔ اسی طرح بہن ایک حقیقی بہن ہوتی ہے یعنی نسب کے ذریعے سے، اب کہیں یہ میری بہن ہے، ان کا مطلب یہ توریہ ہے کہ ان کا جو معنی تھا کہ یہ دینی بہن ہے، لیکن سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ نسب سے جو خونی رشتہ ہے اس سے اس لحاظ سے بہن ہے۔ تو یہ اس طرح سے یعنی توریہ کا باب جو ہے انہوں نے اس میں اختیار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بزرگی ہے، صدیقیت ہے، اس میں ان جھوٹوں سے کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گواہی دی کہ انہ کان صدیقا، سچائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی جو شخصیت تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین، سب سے افضل ترین انسان ہے نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، خلیل الرحمن، ابو الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے سارے نبی ہوئے، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ بھی سارے کے سارے انہی کی نسل سے ہی آئے، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بیان کی کہ ان کا ذکر کرو، وہ کیا تھے؟ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق تھے اور نبی تھے۔ اس کے آگے ان کو جو باپ، انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابو یا ابا جان، یعنی یہ اس میں یا ابتی یہ جو اسلوب ہے یہ آگے بھی آپ کو دکھائی دے گا، کئی جگہ پر، شاید 4 جگہوں پر
بار بار انہوں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پھر اگلا جملہ شروع کرنے سے پہلے یہی جو اسلوب تخاطب ہے وہ استعمال کیا. یا ابتی، یہ اسلوب ایک نرم انداز، ایک محبت بھرا انداز ہے اس میں. حالانکہ آپ دیکھیں آگے جس چیز کی دعوت ہو رہی ہے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ اس کی پتھروں کی اور ان چیزوں کی یعنی عبادت کرتے ہیں جو کہ لا يسمع، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ چیز سنتی ہے، ولا يبصر، نہ ہی وہ دیکھتی ہے، ولا يغني عنك شيئا، نہ ہی آپ سے کوئی بھی چیز آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی. تو آگے وہ شرک کی تردید کر رہے ہیں، ان کو دعوت توحید دے رہے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے ان کے جو باپ تھے وہ مشرک تھے، مشرک باپ تھا جس کو وہ دعوت توحید دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کا ارتکاب ان کا باپ کر رہا تھا. اور یہ وہ بندے جو کہ توحید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، یعنی اس توحید کی اہمیت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. رأس الموحدین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک مشرک اپنے مشرک باپ کو کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، کیسے نرمی کا جو انداز ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اصل میں یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک دیندار آدمی جو دین پہ غیرت رکھتا ہے، وہ جب دوسرے کو کسی معصیت میں دیکھتا ہے، خاص طور پہ جب کوئی بڑا گناہ کرتے مطلب بڑے گناہ میں ملوث دیکھے، کوئی فسق و فجور کا کام کرتا دیکھے، کوئی بڑا بے حیائی کا کام کرتا دیکھے، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے. اور جو دعوت کا انداز ہے وہ بھی غصے بھرا انداز اختیار کیا جاتا ہے. اور اس وجہ سے بجائے کہ دعوت یعنی جس قدر دعوت اس کی مؤثر ہو سکتی تھی اس سے کہیں کم اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ کام بھی تو ایسا کر رہے ہیں. حجت یہ ہوتی ہے غصے میں آنے کی، اگلے کو دیکھو کام بھی تو ایسا کر رہے ہیں، بات ہی ایسی غصے میں آنے والی بات ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام توحید کو سب سے اہمیت، سب سے زیادہ سمجھنے والے بندے، وہ اپنے باپ جو کہ سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں شرک، اس سے جب اس کو روک رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس وقت کتنا پیار بھرا انداز اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ دعوت میں جو نرمی ہے، عام اسلوب دعوت میں نرمی کا ہونا چاہیے. چاہے اگلا پہاڑ جیسے گناہ کیوں نہیں کر رہا، شرک کیوں نہیں کر رہا، لیکن دعوت میں عام اصول نرمی کا ہوگا تو دعوت کا جو اثر انداز ہونا ہے وہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. زیادہ امکان ہے کہ دعوت جو ہے پر اثر ہوگی. تو اس طرح ایک معصیت کو دیکھ کے، فسق و فجور کے کام دیکھ کے، حتیٰ کہ بت پرستی اگلے کو کرتا دیکھ کے اپنے آپے سے باہر ہو جانا، ایسا جذباتی ہو جانا، اس وجہ سے دعوت کا جو اسلوب ہے وہ بھول بیٹھنا، سختی اختیار کرنا، اس کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان، دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے اس طریقے سے. ہاں اس کو منوانا یقیناً ہمارا دعوت دینے والے کام نہیں، لیکن اچھے طریقے سے دعوت دینا یہ تو کام ہے نا. اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو دعوت میں اچھا اسلوب اختیار کیا جائے، نرمی اور ادب کے ساتھ اس کو دعوت دی جائے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کو کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان. آگے لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ اس کی پیروی، اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے. تو آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں، کس طرح سے عقلی تردید ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں کی کر رہے ہیں کہ جس کی عبادت کرے، یہ تو بہت بڑی اس میں کمی ہے کہ وہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو کچھ اس سے مانگ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے. تو ایسی ہستی، ایسے جو پتھر ہیں، بت ہیں، وہ کس طرح عبادت کے لائق ہو گئے؟ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے. تو عبادت کرنے کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی حیثیت ہی ہے، سننا دیکھنا، اس سے وہ عاجز ہے اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا، پھر بھی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دعوت توحید کس طرح سے دی جا رہی ہیں. یہ ہمارے بھی یقیناً سیکھنے کی چیز ہے. ایک مشرک جو صراحتاً شرک کر رہے، یعنی نام ہی اس کا مشرکوں والا ہے، یا جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے اور جو مسلمان شرک کرتے ہیں ان کو بھی جب دعوت دیں گے
تو اس کا طریقہ یہیں سے قرآن سے سیکھنے والا ہے، کس طرح دعوت دینا ہے، کس طرح عقلی دلائل سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آگے وہ کہتے ہیں یا ابتی، دوبارہ وہی پھر یعنی دوبارہ جو انداز تخاطب یا ابتی، یہ جو بار بار یا ابتی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے کو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کی تڑپ ہے کہ کسی طرح اگلا دعوت قبول کر لے. ایک بچہ جب اس نے ماں سے کچھ منوانا ہوتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے، تو اماں جی یا ماما جی یعنی اپنی بات میں بار بار وہ لفظ استعمال کرتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کے دل پہ قبضہ کر کے ٹافی لے لے، اپنا فائدہ لے لے، تب تک وہ اس کی جو پکار کو جاری رکھتا ہے. یہ جو اپنی بات میں، اسی طرح بڑوں میں بھی، یعنی ایک تو اس میں ادب آتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو کہنے والے کی جو تڑپ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرا کام ہے، یعنی یہ جو مجھے تڑپ ہے کہ کسی طرح یہ بات میری پہنچ جائے یا مان لی جائے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بار بار اختیار کرنا ہے یا ابتی کا صیغہ، پھر یہ کہنا ہے، جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا ابراہیم علیہ السلام، ان کا جیسے کہ خود ان کا کام ہے، ان کی طرف ہے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، ایک بندے جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ میں دعوت دے رہا ہوں تاکہ یہ جو بندہ ہے نا اصل میں اس کا فائدہ ہو جائے. نہیں، اصل میں فائدہ یہ آپ کا کام ہونا چاہیے، آپ اپنے فائدے کے لیے اس کو دعوت دیں. آپ کو دعوت دینا جب دیں گے تو یہ سمجھ کے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کی آپ کو اندر سے تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ مان جائے. تو یہ اس کا اظہار یہاں پر ہو رہا ہے. تو بار بار انہوں نے اختیار کیا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خود جو تڑپ ہے کہ دعوت کسی طرح سے ان کی قبول ہو جائے، یہ یعنی وہ اس کا جو اظہار ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے یا ابتی. تو آگے کیا اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہاں جو ایک بات یعنی ہائی لائٹ کرنے کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کس کو دے رہے ہیں، اپنے باپ کو. باپ کا ادب کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ باپ کا ادب کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارے رشتوں میں سب سے زیادہ جس کا ادب کا حکم دیا گیا وہ والدین ہیں. یہ بات ابراہیم علیہ السلام بدرجہ اتم جانتے تھے. تو اس کے باوجود کہ باپ جو ہے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن باپ کا ادب اس چیز میں رکاوٹ نہیں بنا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دے. ہاں، باپ کے ادب کا پورا خیال رکھا ہے، جیسے اسلوب نظر آ رہا ہے ہمیں، اچھے انداز میں ادب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آگے جو آیات آئیں گے اس میں آپ مزید دیکھیں گے کس طرح سے انتہا درجے کا ادب اچھے طریقے سے انہوں نے دعوت پہنچائی ہے. لیکن ادب کے نام پہ دعوت کو چھوڑ دینا یہ نہیں اختیار کیا گیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. دعوت سب سے پہلے جو حقدار ہیں دعوت کے وہ ہیں جو کہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار یعنی والدین ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے حقدار ہیں کہ ان کو دعوت پہنچائی جائے. ان کے ساتھ خیر خواہی کو بھی یہی تقاضا ہے کہ آدمی ان کو جہنم کی طرف نہ جانے دے، بلکہ جب دیکھ رہا ہے غلط کام کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک سب سے بڑے گناہ میں ملوث ہوں یا اور کوئی معصیت غلط کام کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. یہی ہمدردی، ان کے ساتھ خیر خواہی کا یہی تقاضا بنتا ہے. اس بارے میں ہمیں سیرت اور سیرت طیبہ سے، صحابہ کرام کے واقعات سے بہت سے واقعات اس بارے میں ملتے ہیں. چند ایک کا میں صرف اختصار سے تذکرہ کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے اس قصے کو بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے چچا حضرت عباس کو دعوت دینا، تبھی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، جیسے صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے پکار لگائی یا معشر قریش، پھر قریش کے لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے خاص طور پہ اپنے چچا عباس کو بھی مخاطب کیا، یا عباس ابن عبد المطلب.
لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عبد المطلب کے صاحبزادے عباس، میں اللہ کے روبرو آپ کے کچھ کام نہ ہوں گا۔ اللہ کے سامنے اگر آپ دعوت قبول نہیں کریں گے، شرک پہ ڈٹے رہیں گے، تو میں اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے آپ کے کوئی کام نہ ہوگا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن بات مانیں گے پھر بات بنے گی، ورنہ میں آپ کے کچھ کام نہ ہوں گا۔ تو جو اپنے چچا تھے، چچا کا احترام، وہ دیگر احادیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ چچا کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عباس وہ رسول اللہ کے چچا ہیں، اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ آدمی کا جو چچا ہے وہ اس کے والد کی جگہ ہوتا ہے، اس کے والد کی قدر و منزلت میں ہوتا ہے۔ العم صنو ابیہ، آپ نے فرمایا کہ جو چچا ہے وہ آدمی کے باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ پہلے کہا عباس رسول اللہ کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا کہ بلا شبہ آدمی کا چچا وہ اس کے والد کی قدر و منزلت پر ہوتا ہے۔ تو اس قدر احترام، یہ دین تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑا جائے، ان کا رسپیکٹ دی جائے، احترام کیا جائے۔ چچا کا احترام کس طرح سے یہاں پر واضح کیا گیا۔ چچا بہت قابل احترام شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ان کے دوسرے چچا تھے ابو طالب، جب ان کی وفات ہونے لگی، ہم سب جانتے ہیں جو واقعہ اس کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس دو مشرک یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں یا عم، اے میرے چچا کہہ دیں لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ایک ایسا کلمہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ تو وہ دونوں جو مشرک ہیں، ابو جہل اور ابن ابی امیہ ابن مغیرہ، وہ دونوں ان کو کہتے ہیں کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ آپ عبد المطلب کی ملت سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں، اب موت قریب آ رہی ہے تو ان کی ملت سے پھر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دہراتے ہیں، وہ اپنی بات پھر دہراتے ہیں، پھر دہرا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے پاس مشرک بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو یہ یعنی شور شرابہ ڈالیں گے، اکیلے ہوں گے پھر میں کروں گا تاکہ سکون کے ساتھ بعد میں دعوت دے سکوں۔ وہ تو موقع تھا، اسی کو پہ دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنے باطن میں پکے ہیں، تو یہ حق میں اس سے زیادہ پکا ہونے کی ضرورت ہے۔ دو مشرک پاس بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جاتی دعوت پہنچائی، چچا کہہ دیں لا الہ الا اللہ، بار 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 ان کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اور جیسے اس میں آتا ہے کہ آخری بات جو انہوں نے کہی کہ وہو علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے، اور پھر وفات ہو گئی، شرک پر وفات ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی وہ بہرحال جو اصل میں یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے چچا کو صرف توحید کی دعوت ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ تو یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جب وہ شرک کرتا دیکھ رہے ہیں اس لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں، بڑے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہیں اس لیے دعوت دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں، دوسری چیزوں کی بھی دعوت دیتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس کے بارے میں ہی، جو حضرت عباس ایک دفعہ بہت بیمار تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ وہ حضرت عباس موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ جانے کس قدر یعنی تکلیف میں ہوں گے، تکلیف کے مارے موت کی تمنا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے چچا، یہ رسول اللہ کے چچا، موت کی تمنا نہ کریں، آپ اگر باقی رہیں گے تزدد خیرن، خیر مزید آپ خیر میں اضافہ کریں گے، یا پھر اپنے غلطیوں سے استغفار کریں گے، یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے مزید نیکیاں جمع کرنے کا، استغفار کرنے کا، تو کیوں اس موقع کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کو، اب یہ توحید کی بات تو نہیں، یہ تو یعنی جو مسلمان ہو گیا اس کے بعد، یہ تو بات ہے جب دیگر جو اسلام کے یعنی جزویات ہیں ان کی بات ہے نا، جب ان کو دیکھا ایک ایسا کام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، صحیح دعا نہیں ہے، تو آپ نے ان کو منع کیا۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بیمار شخص عیادت کے وقت اس کو بھی دعوت دینا سنت ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں ابھی تو بیمار ہے، ابھی تو اس کو تنگ کر رہے ہو، یہ کوئی اسلام کا اس بات سے نہیں تعلق۔ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے اگر آپ عیادت کرنے جائیں تب بھی اس موقع کو بھی مناسب انداز میں، جیسا موقع محل ہے اس کے حساب سے ایک اچھے طریقے سے دعوت دینے کا اس کو موقع کو استعمال کریں۔ تو انہوں نے اپنے بیمار چچا کو اس طرح سے یعنی غیر مناسب چیز سے اس کو وہاں پر ان سے منع کیا۔ ہمیں اس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں تو بہت سے ان کی زندگیوں سے واقعات نظر آتے ہیں۔
مثلاً جو عبداللہ بن ابی کا ایک واقعہ ہے، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک غزوے میں جبکہ مہاجر اور انصار، ان میں ایک مہاجر اور ایک انصار میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں مہاجر نے مہاجروں کو، انصار نے انصار کو پکارا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور بات اس طرح سے ختم ہو گئی۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا تو کہتا ہے اچھا ایسے مہاجروں نے اس طرح سے کہا ہے، جب ہم مدینہ پلٹیں گے تو یقیناً ہم میں سے عزت والا، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، وہ کہتا ہے ہم میں سے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں ذلت والے سے مراد کی کون تھی۔ تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں کہ میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، اس لیے اس مصلحت کے تحت رہنے دیا گیا۔ اس حدیث کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو ایک بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، جو کہ صحابی تھا، عبداللہ بن ابی، وہ انہوں نے اپنے باپ کو روک کر کہا کہ تم مدینہ نہیں جا سکتے جب تک کہ تم یہ گواہی نہیں دو گے، اقرار نہیں کرو گے کہ ذلت والے تم ہی ہو اور عزت والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تم اس بات کا اقرار کرو گے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ تو یہ، اور پھر اس نے اقرار کیا، عبداللہ بن ابی نے چاہے زبانی، لیکن اس نے اقرار کیا، پھر انہوں نے اپنے باپ کو وہاں جانے دیا۔ اور اس بات سے منع کرنا، ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ اس قول سے، اس بات سے رسول نے ان کو منع کیا ہو۔ اپنے باپ کو غلط، جب اتنی سنگین بات اس نے مسلمانوں کے بارے میں کہی، تو اس کو اس سے منع کرنا، روکنا، اور یہاں پر انہوں نے سختی اس معنی میں اختیار کی کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تم یہ اقرار نہیں کر لو گے۔ ہاں، اس کے بعد جب انہوں نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، مجھے اجازت دیں، تو انہوں نے کہا اپنے باپ کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو، کہ مشرک ہے لیکن دنیا میں رفاقت جو اس کی صحبت ہے تم اچھے طریقے سے کرو، تو اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن بہرحال عبداللہ اس کا جو بیٹا تھا، ان کا نہی عن المنکر اپنے باپ کو کرنا، یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قصہ ہے، ان کے جو بیٹے تھے سالم، یہ بھی بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، سفر میں مغرب کی نماز آ گئی، اب نماز کا وقت جا رہا تھا، تو میں نے اپنے ابا سے، عبداللہ بن عمر سے کہا الصلاۃ، ابا جان نماز۔ اب کیسے دیکھیں کون ہے، اب ان کے ابا جان عبداللہ بن عمر، عمر فاروق کے بیٹے، جو کہ بہت بڑے عالم تھے، عالم فاضل زاہد صحابی تھے، اور سنت کی اتباع کے انتہا درجے کے حریص تھے عبداللہ بن عمر۔ ان سے بھی اتنے علم و فضل کے باوجود جب بیٹے نے دیکھا کہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، یعنی بیٹے کی فہم کے مطابق ایک غلط کام ہو رہا تھا، تو بیٹے نے باپ کو متنبہ کیا بہت ہی ادب کے ساتھ، صرف اتنا الصلاۃ، توجہ دلائی ان کی۔ باپ نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آگے چلو، کچھ آگے گئے، پھر اپنے باپ کو کہا الصلاۃ، آگے چلو، پھر آگے جا کے پھر انہوں نے جب عشاء کا وقت ہونے کو تھا، اس وقت پڑاؤ ڈالا، پھر مغرب پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور اپنے بیٹے کو وضاحت کی کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے سفر تیزی کے ساتھ کر رہے ہوتے تو وہ ایک نماز کو دوسری نماز تک، یعنی مغرب کو عشاء تک مؤخر کر دیا کرتے تھے، یا اسی طرح ظہر کو عصر تک مؤخر کرنا بھی ثابت ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا جو احتساب کرنا ہے، اپنا احتساب، یعنی وہ جو فاضل باپ تھے، انہوں نے بیٹے کی طرف سے احتساب کیا جانا، اس کو کوئی برا نہیں جانا کہ وہ نماز کہہ رہے مجھے پتہ نہیں ہے نماز پڑھنی ہے، اس طرح کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی یہ کہا میں باپ ہوں نا، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے پتہ ہے تم مجھے ٹوک رہے ہو۔ انہوں نے صرف یہ کہا آگے چلو آگے چلو، بعد میں ان کی بات کا جواب دیا، اور وہ بھی یہ کہ سنت طریقہ یہ ہے، ان کے سامنے سنت واضح کر دی، جو کہ ان کے بیٹے کو غالباً علم نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے خیال میں غلط کام ہو رہا تھا کہ بیٹے سالم کے
یعنی خیال میں، اس وجہ سے وہ باپ کو متنبہ کر رہے تھے۔ تو دیکھیں کیسے باپ چاہے بہت علم و فضل والے، قدر و منزلت والے ہوں، پھر بھی یہ کافی نہیں کہ بھی پتہ تو ہے نا ان کو خود نہیں پتہ ہی ان کو نماز پڑھنی ہے، یہ کافی نہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے تو بیٹا جو ہے وہ باپ کو متوجہ کر رہا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ پھر کہہ رہے ہیں، ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو باپ کا جو احترام ہے وہ آڑے نہیں آ رہا۔ عبداللہ بن عمر، انہی کا ہی ایک اور بیٹے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے یہ قصہ، ان کے ایک اور بیٹے جو عبداللہ ہی ان کا نام تھا، عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک قاصد کو بھیجا کہ حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ کے آؤ کہ ان کی کیا رائے ہے محرم کا احرام پہنتے وقت، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانے کے بارے میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ان کی کیا رائے ہے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ حضرت عائشہ کی کیا رائے ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے والد سن لیں۔ یہاں آپ دیکھیں والد کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے، ان کی سنت ان کے سامنے لانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ تو وہ قاصد گیا، حضرت عائشہ اللہ نے دوسری حدیث میں واضح یعنی یہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی، ان کے بدن پہ خوشبو لگائی تھی، تو یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خود میں نے ان کو خوشبو لگائی تھی، اور پھر وہ کہتی ہیں جب وہ حلال ہوئے اس کے بعد پھر یعنی احرام ختم کرنے کے بعد پھر خوشبو لگائی۔ تو ان کو یہ پتہ تھی حضرت عائشہ کی حدیث یا ان کی رائے اچھی طرح پتہ تھی، لیکن قاصد کو بھیجا، قاصد گیا اما عائشہ سے پوچھ کر آیا، کہتے ہیں باپ والد پاس ہی بیٹھے تھے، وہ جب واپس آیا قاصد، اس نے کہا حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو اس وقت انہوں نے اس روایت میں اتنا ہی آتا ہے، اس نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر وہ سن رہے تھے اور وہ خاموش رہے، تو ان کو سنت انہوں نے اس طرح سے ان تک پہنچا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ تابعین، ان کے حرص جو ہے نا اپنے والدین، وہ ہمارے سے کہیں زیادہ جانتے تھے، قرآن و حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے، ماں باپ کا جو احترام، جس کا نام لے کے، جس کی یعنی بہانہ بنا کے والدین کو دعوت دینا بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، کہ والدین اب کیا کریں، ٹھیک ہے غلط کام کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے تو ادب کرنا ہے نا، میں نے تو ان کا احترام کرنا ہے۔ یعنی اس کو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ادب کے منافی سمجھتے ہیں کہ والدین کو دعوت دیں، ہو سکتا ہے برا مان جائیں، والدین برا مان جائیں، تب اس لیے میں نے تو ان کا ادب کرنا ہے، وہ دعوت دینے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ والدین جو غلط کام کر رہے ہیں یا اچھا کام چھوڑ رہے ہیں، ان کی اولاد قریب ترین لوگ ان کو کہنے والے کوئی نہیں ہوتا، وہ ادب کے مارے ہوئے ان کو دعوت دینے چھوڑ دیتے۔ یعنی کتنی محرومی کی بات ہے، گھر میں تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اس کا سلسلہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس میں قصے تو بہت سارے ہیں، یہ چند ایک صرف مثالیں تھیں، کیسے ہمیں قرآن و حدیث سے بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ والدین ہوں یا ان کے بہن بھائی ہوں، ادب احترام ان کا ضروری ہے، لیکن اس نام پہ ان کو دعوت دین چھوڑ دینا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ادب میں یہ شامل ہے کہ ادب کے ساتھ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کو دین کی دعوت اچھے طریقے سے پہنچائی جائے۔ تو یہاں پر وہ شرک کی تردید کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ سورہ مریم کی جو آیات ہم نے پڑھی، اس کے پہلی آیت میں بھی شرک کی نفی کی، ایسے کی کیوں بات کرتے ہیں جو کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اگلی آیت میں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ اس آیت کو پڑھ کے ہی ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو ان کا کمال ادب ہے اس کو ملاحظہ کریں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان یقیناً پہلے تو یقیناً 2 دفعہ، انی قد بلا شبہ میں، پھر یقیناً یا تحقیق جو بھی آپ ترجمہ کریں، 2 دفعہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جاءنی من العلم، میرے پاس آیا ہے علم میں سے، ما لم یأتک، وہ جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، میری بات مانیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔
کس طرح اسلوب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا صلاحیت عطا کی تھی اور کیسا ادب ہے دعوت دینے کا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان میں تو اتنا بڑا عالم، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے. یعنی نبی کے علم کے برابر کسی اور بندے کا علم نہیں پہنچ سکتا. ہر اپنے دور میں جو نبی ہوتا ہے وہ باقی سب لوگوں سے جو زیادہ علم رکھتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، تو باقی تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب انبیاء سے آگے تھے، لیکن اس قدر علم ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے. اللہ نے میرے پاس، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں. یعنی اس اسلوب میں اور اس میں فرق ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے. اس میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اور من العلم، علم میں سے علم، کچھ علم آیا ہے میرے پاس. ہم تو 4 لفظ پڑھ کے پھر یعنی بہت پھولے نہیں سماتے ہیں. وہ اتنے بڑے عالم ابو الانبیاء کہہ رہے ہیں میرے پاس علم، میرے پاس آیا ہے علم میں سے. یہ من، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں. علم میں سے کچھ علم آیا ہے، اور وہ جو علم ہے ما لم یأتی کا، ایسا علم آیا جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا. باپ جو کہ کیا کرتا تھا، کیسے نجاستوں میں پلیدگی اختیار کرتا تھا، اس کو کیا کس طرح سے یعنی اس کو مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ علم میرے پاس آیا آپ کے پاس نہیں آیا. تو آپ جو نہیں جانتے اس میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے کہ تم تو جاہل ہو، تم جاہل ہو، میں عالم ہوں. نہیں، وہ کہہ رہے میرے پاس علم آیا، وہ علم جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا. معلوم یأتی کا، تو باپ کے جو لا علمی ہے اس میں کس طرح سے اس کو بیان کیا کہ وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا. اب اس کا کیا تقاضا ہے، میرے پاس علم آیا آپ کے پاس نہیں آیا، تو فاتبعنی، تو آپ میری اتباع کریں. یعنی 2 بندے جیسے علماء نے مثال دی، جا رہے ہیں ایک رستہ، ایک ہی رستے پہ جانا چاہتے ہیں. ایک کو رستہ پتہ چل گیا آگے کہاں جانا ہے، دوسرے کو نہیں پتا، تو وہ دوسرے کو کہتا ہے بھائی مجھے رستہ پتہ ہے، میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، تو میرے پیچھے چلو، میں گائیڈ کروں گا، صحیح جگہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس مجھے پتہ چل گیا، آپ کو پاس علم نہیں آیا، آپ میری پیروی کریں. کیا ہوگا میری پیروی کریں گے تو اہدیکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. یہاں پر اہدیکا ہدایت، رہنمائی کرنے کے معنی میں ہے. ایک ہدایت ہے جو کہ یعنی اس منزل تک پہنچا دینا ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو کہ آپ چاہیں. تو یہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو یہ ہدایت ہے منزل تک پہنچا دینا، منزل پر پہنچا دینا. لیکن دوسرا وہ ہے جو کہ سیدھی راہ دکھا دینا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اما ثمود فہدیناہم، تو سمود، جہاں تک سمود کی بات ہے تو ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی ہم نے ان کو صحیح راہ دکھائی. فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ دوسری، یعنی منزل تک پہنچ جانا، وہ اس پر نہیں چلے. اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں ہم ان کو ہدایت دی، یعنی ان کو صحیح راہ دکھا دی. تو یہاں پر 2 ہدایت کے یہ 2 موٹے مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ صحیح رستہ دکھا دینا، دوسرا اس رستے پر چلا دینا، منزل تک پہنچا دینا. تو یہاں جس زمانے میں آ رہا ہے وہ صحیح رستے پہ چلانے کی بات ہو رہی ہے. اہدی کا، میں آپ کو ہدایت دوں، آپ کو کہ رہنمائی کروں گا، صراطا سویہ، سیدھے راستے کی طرف. اسی پر بات ہم ختم کرتے ہیں. اس کے آگے بھی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے، وہ بھی اسی طرح بہت سے اسباق سے لبریز ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اس کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا جو دعوت کا فریضہ ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو سر انجام دینے کی توفیق دے. خصوصاً اپنے والدین، اپنے بڑوں کو جو صحیح طرح سے دعوت دینا، اس ذمہ داری کو بھی ہم پورا کر سکیں. اے اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، اس مجلس کو مبارک بنا. قرآن و حدیث کو پڑھنا اے اللہ ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ قرآن و حدیث کی مجلسوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ اس وبا کو جو آپ نے نازل فرمائی ہے اللہ اس کو اٹھا لے. اے اللہ صرف آپ ہی طاقت رکھتے ہیں کہ اس وبا کو دور کر دیں. اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ اس وبا کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو توبہ نصوح سچی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو دیندار گھر بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بچے بنا دے. ہمیں اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ صاحب خانہ پر بھی خصوصی رحمت اور کرم اے اللہ نازل فرما, برکت نازل فرما. اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین ان کے حقوق پہچاننے کی, ان میں سے جو حیات ہیں حقوق پہچاننے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ہمارے سے ان کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما, اور ان کے قبروں کو جنت کے باغ بنا, جنات الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یا اللہ.